دیکھو، اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ اما المعرفۃ، بہرحال معرفہ، فلا يعتبر في منع الصرف منها، تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے معرفہ کی اقسام میں سے غیر منصرف ہونے کے سلسلے میں الا العلمیۃ، مگر علمیت کا، وتجتمع مع غیر الوصف، اور معرفہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اما المعرفۃ، اما حرف تفصیل ہے، المعرفۃ یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے، فا جزائیہ ہے، لا يعتبر فعل مجہول، فی منع الصرف، منع الصرف مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور، اور منہا جار مجرور، تو فی منع الصرف جار مجرور سے مل کر متعلق یعتبر کے، منہا بھی متعلق یعتبر کے، الا حرف استثناء، العلمیۃ یعتبر کا نائب فاعل، تو یعتبر اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، اور خبر یہ متضمن ہے معنی جزا کو، تو مبتدا متضمن معنی شرط اور خبر متضمن معنی جزا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ وتجتمع مع غیر الوصف، تجتمع فعل، مع غیر الوصف غیر الوصف، مضاف الیہ سے مل کر مع کا مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ سے مل کر تجتمع کا مفعول فیہ۔ اب دیکھو، اما المعرفۃ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسباب منع صرف، غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے چوتھے سبب کو بیان فرما رہے ہیں، اور چوتھا سبب معرفہ ہے۔ معرفہ اس کے معنی، مصدری معنی اس کے ہیں تعریف کرنا، معرفہ کے معنی مصدری تعریف کرنا، اور معرفہ اس اسم کو بھی کہتے ہیں جو متعین چیز پر دلالت کرے، جو متعین چیز پر دلالت کرے۔ تو یہاں پر معرفہ سے مراد کیا ہے؟ ذات معرفہ یہاں مراد نہیں ہے، کوئی ذات معین مراد نہیں ہے، یعنی ایسا اسم مراد نہیں ہے جو ذات معین پر دلالت کرے، بلکہ معنی مصدری مراد ہیں، معنی مصدری مراد ہیں ذات معین پر دلالت کرنے والا، جیسے طلحۃ، طلحۃ یہ لفظ ذات معین پر دلالت کر رہا ہے، تو یہاں وہ ذات معین معرفہ ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ذات معین وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ جو وصفی معنی ہوتے ہیں، یعنی اس ذات کا علم ہونا، جو معنی مصدری ہوتے ہیں، وہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب تک جو اسباب ذکر کیے ہیں، عدل، وصف، تانیث، ان سب میں معنی مصدری پائے جا رہے ہیں۔ تانیث مؤنث ہونا، وصف صفت ہونا، عدل دوسرے سے نکلنا، تو ایسے ہی معرفہ میں مصدری معنی مراد ہوں گے، یعنی تعریف کرنا، نہ کہ وہ ذات جو متعین ہے۔ طلحۃ یہ ایک متعین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو ذات معین غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، بلکہ جو مصدری معنی پائے جا رہے ہیں، یعنی اس کا علم ہونا، یہ غیر منصرف کا سبب ہے۔ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ،
معرفہ کی اقسام میں سے، منہا معرفہ میں سے، فی منع الصرفی غیر منصرف ہونے میں اعتبار نہیں کیا جاتا ہے مگر علمیت کا۔ تو معرفہ کی تو کئی قسمیں ہیں، مضمرات، ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، یہ سب کس کی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی، سب معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح معرف باللام، معرفہ بندا، اسی طرح اضافت الی المعرفہ، تو یہ قسمیں کس کی ہیں؟ معرفہ کی ہیں۔ اور اعلام، یہ 7 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ مضمرات 1، اسماء اشارات 2، اسماء موصولہ 3، اعلام 4، معرف باللام 5، معرفہ بندا 6، اور مضاف الی المعرفہ، اضافت الی المعرفہ، تو یہ 7 قسمیں ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ معرفہ کی ان 7 قسموں میں سے صرف علمیت غیر منصرف کا سبب ہے، صرف علمیت غیر منصرف کا سبب ہے۔ شروع میں تو کیا کہا؟ اما المعرفۃ، تو اس سے ایسا لگا کہ معرفہ غیر منصرف کا سبب ہے، اور معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ تو اس لفظ کو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ 7 قسمیں غیر منصرف کا سبب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بتا دیا فلا یعتبر فی منع الصرف منہا الا العلمیۃ، کہ غیر منصرف ہونے میں صرف علمیت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان 7 قسموں میں سے اعلام، عالم ہے، علمیت، اس کا اعتبار کیا جائے گا غیر منصرف ہونے میں، باقی غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گی۔ کیوں نہیں بنیں گی؟ دیکھو، مضمرات، ضمیریں، اسماء اشارات، اسم اشارہ، اور اسماء موصولہ، یہ سب مبنی ہوتے ہیں، یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ہاؤلائی کو بدلتے ہوئے یا ذالکہ کی حالت کو بدلتے ہوئے؟ اسی طرح ہوا، ہیا، یہ سب اپنی حالت پر رہتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ اور غیر منصرف ہونا یہ کس کے تحت آتا ہے؟ اس میں معرب کے، اس میں معرب کا بیان چل رہا ہے۔ غیر منصرف پر اعراب آتا ہے، اور جس پر اعراب آئے وہ اس میں معرب ہوتا ہے، جو اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ اور مبنی پر اعراب نہیں آتا، وہ اپنی حالت پر رہتا ہے۔ تو معرب اور مبنی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مبنی ہیں، تو یہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن جائیں گی؟ غیر منصرف ہونا تو معرب کی علامت ہے۔ تو ایک ضد اپنی ضد کے لیے سبب نہیں بنتی، ایک ضد اپنی ضد کے لیے سبب نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ضمیر ہوگی تو اب ہم یہ مان لیں کہ غیر منصرف کا سبب ہے، لہٰذا اسے غیر منصرف پڑھ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ضمیر ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پر اعراب نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ضمیر ہونے کی وجہ سے غیر منصرف بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب اس پر اعراب آئے گا۔ تو یہ تو جو تضاد تھا 2 چیزوں کے اندر، ان کو جمع کرنا ہوا، اور جو آپس میں متضاد چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ روشنی اور تاریکی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، دونوں میں تضاد ہے۔ تو 3 قسمیں تو اس لیے غیر منصرف کا سبب نہیں ہے کیونکہ مبنی ہے۔ رہی چوتھی قسم معرف باللام، 5ویں قسم معرفہ بندا، معرفہ بندا یعنی جو منادہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے یا رجل تو معرفہ بن گیا۔ اب یہاں پر یہ غیر منصرف کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ معرفہ بندا یہ معرف باللام کے درجے میں ہوتا ہے۔ یا رجلو کا مطلب ہے یا ایھا الرجل، یا ایھا الرجل،
اور جو معرف باللام ہے جس پر لام داخل ہوا ہے اور پھر وہ معرفہ بنا ہے تو وہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ لام جو لام تعریف ہوتا ہے یہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتا ہے ایک قول کے مطابق، یا بعض حضرات کہتے ہیں یہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے. کوئی لفظ غیر منصرف ہے اس پر الف لام داخل ہو جائے تب وہ غیر منصرف نہیں رہتا، وہ منصرف بن جاتا ہے. اسی طرح اضافت بھی غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. اضافت بھی غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. تو جب یہ چیزیں غیر منصرف کو منصرف بنا رہے ہیں تو کیا یہ غیر منصرف کا سبب بنیں گے؟ ان کی وجہ سے کوئی کلمہ غیر منصرف ہوگا؟ بلکہ ان کی وجہ سے تو غیر منصرف اور منصرف بن رہا ہے. تو معرفہ بندا، معرف باللام، اضافت، یہ سب غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے کوئی کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے. تو نہ مضمرات، نہ اسماء اشارات، نہ اسماء موصولہ، نہ معرفہ بندا، نہ معرف باللام، اور نہ ہی اضافت الی المعرفہ یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے. صرف عالمیت غیر منصرف کا سبب بنے گی. یہی بات یہاں بتائیے فلا یعتبر فی منع الصرف منہا الا العالمیت، کہ اعتبار نہیں کیا جاتا ہے فی منع الصرف غیر منصرف ہونے میں منہا معرفہ کی قسموں میں سے الا العالمیت مگر عالمیت کا. وتجتمع مع غیر الوصف، اس کا حکم کیا ہے؟ اور معرفت یہ جمع ہو جاتا ہے غیر وصف کے ساتھ، وصف کو چھوڑ کر یہ سب کے ساتھ جمع ہو جائے گا. علم وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علمیت کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ذات معین پر، ذات معین پر. طلحہ، کسی نے کہا طلحہ تو اب اس سے ایک ذات متعین مراد ہوگی جس کا وہ نام ہے. لیکن کسی نے کہا احمر، سرخ، تو اس سے کوئی متعین ذات مراد ہے؟ بلکہ سرخ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو جو وصف ہے، احمر وصف ہے، یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں ابہام رہتا ہے، یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے، واضح نہیں ہے، متعین نہیں ہے. اور جو علم ہوتا ہے وہ جس پہ دلالت کرتا ہے وہ متعین ہوتا ہے. علمیت یہ تعیین پر دلالت کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لفظ ذات معین پر بھی دلالت کرے اور اس میں ابہام بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ تعیین اور ابہام میں تضاد ہے. تعیین ہوگی تو وہاں ابہام نہیں ہوگا. جب کوئی چیز متعین ہو گئی کہ اس سے مراد یہ ہے تو اب کیا اس میں ابہام رہا؟ اور اگر کسی میں ابہام ہے کہ یہ مراد ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس میں تعیین نہ رہی. تو تعیین ہوگی تو ابہام نہیں پایا جائے گا، ابہام ہوگا تعیین نہیں پائی جائے گی. ان میں تضاد ہے، اسی لیے علمیت اور وصف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرفت بھی، یہ معرفہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے، لیکن اس کی ساتوں قسموں میں سے صرف عالمیت غیر منصرف کا سبب ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ معرفت کیوں کہا؟ اما المعرفت، عالمیت ہی کہہ دیتے اما العالمیت. بہرحال عالمیت تو غیر منصرف کا سبب ہے، اتنی تفصیل بھی نہ بتانی پڑتی مضمرات، اسماء اشارات کی. تو وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر عدل، وصف، اور اسی طرح تانیث، اور اس کے آگے چل کر اجماع، تو یہ سب فرع ہیں. جیسے عدل معدول کی، وصف موصوف کی، تانیث یہ مذکر کی، تذکیر کی. تو معرفہ یہ نکرہ کی فرع ہے، نکرہ کی فرع ہے. علمیت بھی نکرہ کی فرع ہے لیکن اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے.
علمیت کے مقابلے میں نکرہ نہیں بولا جاتا، بلکہ معرفہ کے مقابلے میں نکرہ بولا جاتا ہے، نکرہ کے مقابلے میں معرفہ بولا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال معرفہ فلا يعتبر فی منع الصرف منها، تو اعتبار نہیں کیا جائے گا معرفہ کی قسموں میں سے غیر منصرف ہونے میں، الا العلمیت، مگر علمیت کا، وتجتمع مع غیر الوصف، اور معرفہ جمع ہو جاتا ہے غیر وصف کے ساتھ۔ اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما في العجمۃ وزائدة على 3 احرف كإبراهيم او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطر، فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسكون الاوسط۔ اما العجمۃ، بہرحال عجمہ، فشرطها ان تكون علما في العجمۃ، تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں علم ہو، وزائدة على 3 احرف، اور 3 حرفوں پر زائد ہو، كإبراهيم، جیسے ابراہیم، او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطر، یا 3 حرفی ہو جس کا درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے شطر، دیار بکر کے قلعے کا نام۔ فلجام منصرف لعدم العلمیت، پس لجام منصرف ہے علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، ونوح منصرف لسکون الاوسط، اور نوح منصرف ہے درمیانی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اما العجمۃ، مصنف علیہ الرحمہ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے یہاں پر 5ویں سبب کو بیان فرما رہے ہیں۔ 5واں سبب عجمہ ہے۔ عجمہ کے لغوی معنی ہے گونگا ہونا، اور اصطلاح میں عجمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو عربی زبان کے علاوہ کا ہو، عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اس کو عجمہ کہیں گے۔ جیسے ابراہیم، قالون، یہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، غیر عربی زبان کے الفاظ ہیں، اس لیے یہ عجمہ ہے۔ پھر عجمہ یعنی غیر عربی زبان کا لفظ غیر منصرف کب بنے گا؟ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ فشرطها ان تكون علما في العجمۃ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو۔ 2 شرطیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو۔ اب علم یا تو حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ حقیقتاً علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں بھی علم رہا ہو، اور جب اس کو عربی زبان میں منتقل کیا تو بغیر کسی تغیر و تبدل کے، بغیر علم کے علاوہ کے لیے استعمال ہوئے، وہ علم کے طور پر استعمال ہوا ہو عربی زبان کے اندر، یعنی عجمی زبان میں بھی علم رہا ہو اور عربی زبان میں بھی علم ہو، تو وہ عجمہ میں حقیقی طور پر علم ہونا سمجھا جائے گا۔ جیسے ابراہیم، یہ عربی زبان میں منتقل ہونے سے پہلے بھی علم کے طور پر استعمال ہوا، اور عربی زبان میں منتقل ہو کر بھی علم کے طور پر استعمال ہوا۔ یہ علم حقیقتاً ہے، اور حکماً علم یہ ہے کہ عجمی زبان میں تو علم نہ ہو، لیکن عربی زبان میں منتقل ہو کر بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر اس میں جنس میں استعمال ہوئے، وہ علم کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ جیسے قالون، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، تو جب یہ عجمی زبان میں تھا تو ہر اچھی چیز کو، ہر کھری چیز کو قالون کہتے تھے، تو یہ علم نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی اچھی چیز کو اگر قالون کہیں تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پھر جب عربی زبان میں منتقل ہوا تو وہ اچھے قاری کا نام رکھ دیا گیا، تو وہ علم بن گیا بغیر کسی تبدیلی کے۔ تو یہ علم حکماً ہے، یعنی عجمی زبان میں علم نہ ہو، عربی میں منتقل ہو کر علم کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ تو عجمہ کے غیر منصرف بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، علم خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔
وزائدتاً علی ثلاثتی احرف کا ابراہیم او ثلاثیا متحرک الاوسطی کا شطر۔ تو پہلی شرط آپ کو معلوم ہو گئی کہ وہ علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، یا تو وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، یا تو 3 حرف سے زائد ہو، یا اگر 3 حرفی ہے تو بیچ والا حرف متحرک ہو، جیسے ابراہیم 3 حرفوں سے زائد ہیں، اور شطر دیار بکر کے قلعے کا نام یہ 3 حرفی ہے لیکن درمیانی حرف متحرک ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ تھی کہ علم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، یا تو 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر 3 حرفی ہے تو پھر بیچ والا متحرک ہو۔ اب ابراہیم غیر منصرف ہے، اس لیے کہ عجمہ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں جو عجمہ کے غیر منصرف بننے کی 2 شرطیں تھیں، دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ علم ہو، تو یہ علم بھی ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 2 باتوں میں سے ایک پائی جائے، یعنی 3 حرفوں سے زائد ہو، یا 3 حرفی ہے تو بیچ والا حرف متحرک ہو۔ یہاں پر 3 حرفوں سے زائد ہونا پایا جا رہا ہے، تو ابراہیم یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجمہ ہے، اور عجمہ کے غیر منصرف بننے کی جو 2 شرطیں ہیں وہ دونوں اس میں پائی جا رہی ہیں، علم ہونا اور 3 حرفوں سے زائد ہونا۔ شطر یہ بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عجمہ ہے، اور عجمہ کے غیر منصرف بننے کی جو 2 شرطیں ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط علم، تو یہ علم ہے، دیار بکر کے قلعے کا نام ہے، اور دوسری شرط متحرک الاوسط ہے، 3 حرفی ہے، متحرک الاوسط ہے، بیچ والا متحرک ہے۔ اب اگر ایسا نہ ہو، یعنی کوئی عجمہ تو ہو لیکن اس میں پہلی شرط نہ پائی جا رہی ہو، علم ہونا نہ پایا جا رہا ہو، تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح عجمہ تو ہو لیکن دوسری شرط نہ پائی جا رہی ہو، یعنی 3 حرفوں سے زائد نہ ہو، تو وہ بھی کیا نہیں ہوگا؟ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یا 3 حرفی ہو لیکن بیچ والا متحرک نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اب دیکھو، عجمہ ہے لیکن پہلی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ، تو لجام یہ منصرف ہے علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ لجام عجمہ ہے کیونکہ یہ عجمی زبان لگام سے بنا ہے، لگام سے بنا ہے، اور لگام کسی بھی لگام کو کہہ سکتے ہیں، کسی متعین چیز کا نام تو نہیں ہے۔ پھر اس کو عربی میں منتقل کر لیا۔ اب عربی زبان میں منتقل کرنے کے بعد اگر اس کو کسی کا نام رکھ دیا جائے پھر بھی اس میں علمیت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ علمیت پائے جانے کے لیے 2 باتیں ہم نے آپ کو بتلائی تھی کہ عربی زبان سے پہلے عجمی زبان میں علم ہو، اور پھر جو کہ وہ عجمی زبان میں علم کے طور پر استعمال کیا گیا ہو بغیر کسی تبدیلی کے۔ اور لجامن یہ عجمی زبان میں بھی اس میں جنس تھا، علم نہیں تھا، اور عربی زبان میں بھی علم کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ لجام کسی بھی لگام کو کہہ دیتے ہیں، پھر اس کو کسی کا نام رکھا جائے تو اب یہ بغیر تبدیلی ہوئے یا بغیر اس میں جنس کے لیے استعمال ہوئے بغیر نام نہیں رکھا گیا، بلکہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ایک تو لگام سے لجام بنا ہے، دوسرے عربی زبان میں جا کر بھی ڈائریکٹ یا علم کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس میں جنس کے طور پر ہی استعمال ہوا۔ بعد میں اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تب یہ بات ہو رہی ہے۔ علم ہونے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی عجمی زبان سے عربی زبان میں آیا تو بغیر کسی تبدیلی کے وہ ڈائریکٹ علم کے لیے استعمال ہوتا، تب جا کے اس میں علمیت پائی جاتی، جیسے قالون میں پائی گئی کہ پہلے عجمی زبان میں تو علم نہیں تھا، لیکن جب عربی زبان میں آیا تو ڈائریکٹ علم کے طور پر استعمال ہوا۔ لیکن لجام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عجمی زبان میں اس میں جنس کے طور پر تھا، عربی زبان میں آ کر بھی اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا، پھر ہم کسی کا نام رکھ رہے ہیں، بعد میں اس کو علم بنا رہے ہیں، تو اس کی علمیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔
بلکہ بغیر کسی تبدیلی کے ڈائریکٹ وہ علم کے طور پر استعمال ہوتا تو مانا جاتا کہ علمیت پائی جا رہی ہے۔ لہذا لجام اجماع ہے لیکن پھر بھی غیر منصرف نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، علم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے۔ نوح منصرف لسکون الاوسطی، نوح یہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگا، حالانکہ اجماع ہے، لیکن اجماع کے لیے کیا شرط ہے غیر منصرف بننے کے لیے؟ علم ہونا یا دو باتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، یا تو 3 حرفوں سے زائد ہو یا 3 حرفی ہے تو بیچ والا متحرک ہو۔ یہاں پر 3 حرفی ہے لیکن بیچ والا متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، اس لیے منصرف ہوگا لسکون الاوسطی۔ اور تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن صالح، ہود، محمد، شعیب، نوح، لوط علیہم السلام یہ سب منصرف ہیں۔ صالح و ہود و محمد با شعیب و نوح و لوط منصرف داں وہ دیگر باقی ہما لا ینصرف، تو ان ناموں کو تو منصرف جانو، ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان کے علاوہ جو انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں کچھ کو چھوڑ کر۔ ترجمہ دیکھو، اما العجمۃ، بہرحال عجمہ، فشرطها ان تکون علما فی العجمۃ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو۔ ہم نے یہاں پر بتایا تھا پھر علم وہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً بھی ہو سکتا ہے، پہلی شرط ہو گئی۔ وزائدۃ علی 3 احرف، اور 3 حرفوں سے زائد ہو، کئی ابراہیم، جیسے ابراہیم۔ او ثلاثیا متحرک الاوسطی، اور اگر 3 حرفوں پر زائد نہیں ہے تو 3 حرفی ہو اور متحرک الاوسط ہو، یا 3 حرفی ہو جس کا درمیانی حرف متحرک ہو، کا شطر، جیسے شطر، دیار بکر کے قلعے کا نام۔ فلجام منصرف لعدم العالمیت، تو لجام جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ عالمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے منصرف ہوگا۔ در عجم و عرب اول، عجمی زبان میں بھی یہ عالم نہیں رہا اور عربی زبان میں بھی اولاً عالم نہیں رہا، بلکہ بعد میں چل کر اس کو عالم بنایا گیا۔ اور اعتبار کس عالم کا ہوگا؟ جو ڈائریکٹ عالم بنا ہو عربی زبان میں آ کر، عالم سے پہلے اس میں جنس کے طور پر استعمال نہ ہوا ہو۔ ونوح منصرف لسکون الاوسطی، اور نوح منصرف ہے درمیانی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او 3 احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فصياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو ايضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع ان يجمع مرتين ان يجمع مرة اخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين۔ اما الجمع، بہرحال جمع، فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہى الجموع کے وزن پر ہو، وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد، اور وہ یہ ہے منتہى الجموع کا وزن یہ ہے، منتہى الجموع یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہوں، الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، کمساجد جیسے مساجد، او حرف مشدد یا 1 حرف مشدد ہو، مثل دواب جیسے دواب، دابتن کی جمع، او 3 احرف اوسطها ساکن، یا 3 حرفی ہو اور ان کا درمیانی حرف ساکن ہو اور ان 3 حرفوں میں سے بیچ والا ساکن ہو، غیر قابل للہاء، وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو، اس حال میں کہ وہ ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو، کمصابیح جیسے مصابیح، فصیاقلۃ وفرازنۃ منصرف، لہذا صیاقلہ تیز کرنے والے اور فرازنہ شطرنج کی رانیہ یہ منصرف ہیں
ان کے ہاں کو قبول کرنے کی وجہ سے، وَهُوَ أَيْضٌ قَائِمٌ مقام السببین، اور جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے، الجمعیتی یعنی جمع ہونے کے اور لزوم جمع کے، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دو مرتبہ، اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی جا چکی ہے۔ اما الجمع، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسباب منع صرف میں سے چھٹا سبب جمع کو بیان فرما رہے ہیں۔ جمع کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، اور اصطلاح میں جمع کہتے ہیں جو دو سے زائد پر دلالت کرے اس کے واحد میں تغیر کرنے کی وجہ سے۔ تو جمع کے غیر منصرف بننے کی دو شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ منتہی الجموع کہتے ہیں جہاں جمع آنا بند ہو گیا ہو، وہ آخری جمع ہو۔ منتہی الجموع کا وزن کیا ہے؟ اس کے تین وزن ہیں۔ پہلا وزن یہ ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں، جیسے مسجد، اس کی جمع مساجدو، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے کیونکہ یہاں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک آئے ہوئے ہیں۔ مساجدو میں سین کے بعد الف ہے، الف جمع، اور اس کے بعد دو حرف متحرک ہے، جیم اور دال۔ یا الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، ایک کا دوسرے میں ادغام ہو، جیسے دواب، دابتن کی جمع دواب، تو یہ بھی منتہی الجموع ہے۔ اسی طرح تیسرا وزن یہ ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ الف جمع کے بعد تین حرف ہوں لیکن بیچ والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، مصباح کی جمع۔ تو یہاں الف جمع کے بعد تین حرف ہیں لیکن بیچ والا ساکن ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے جمع کے غیر منصرف بننے کی، وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک وزن ہو۔ دوسری غیر قابل سے بیان کی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی اس کے آخر میں تا نہ ہو، تا بشکل ہا، ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، جیسے سیاقل اور فرازینہ۔ سیاقل اور فرازین یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہیں، لیکن آخر میں ایسی تا لگی ہوئی ہے جو ہا بن جاتی ہیں، سیاقلہ فرازینہ۔ سیقل کی جمع سیاقل، سیاقلہ یہ تیز کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور فرازینہ یہ فرزان کی جمع ہے جس کے معنی ہے شطرنج کی رانی، تو فرازینہ شطرنج کی رانیاں۔ تو جمع کے لیے غیر منصرف بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو، ایک تو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، دوسرے اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ اب دیکھو مساجدو، مصابیحو، دواب، یہ تینوں غیر منصرف ہیں اور دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، منتہی الجموع کا وزن بھی ہے اور آخر میں تا بشکل ہا بھی نہیں ہے۔ لیکن سیاقلہ اور فرازینہ یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے آخر میں ایسی تا کو قبول کر لیا جو وہ حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جمع دو سببوں قائم مقام ہے، صرف جمع ہونا ہی دو سببوں کے قائم مقام ہے، اس میں عالمیت وغیرہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسری ایک تو جمعیت، اس کا جمع ہونا، دوسرے لزوم جمعیت، اور لزوم جمعیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی دوسری مرتبہ جمع نہیں لائی جا سکتی، جمع تکسیر، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی جا چکی، جیسے مسجد جمع مساجد، تو اب اس کی دوسری جمع نہیں لائی جا سکتی، جمع تکسیر۔ ہاں جمع سالم آ سکتی ہے، جیسے صواحب یہ جمع ہے اور منتہی الجموع ہے، اس کی جمع صواحبات جمع سالم آ سکتی ہے، لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی کیونکہ گویا کہ دو مرتبہ اس کی جمع لائی جا چکی۔ اور یہ لزوم جمعیت اس میں اس لیے ہے کہ اب اس کو واحد بنا کر اس کی دوبارہ جمع نہیں لائی جا سکتی، اب یہ جمع ہی رہے گا، تو جمعیت اس کے لیے لازم ہو گئی گویا۔ اب وہ دوبارہ جمع لائی جا چکی ہے، یا تو حقیقتاً لائی جا چکی ہو، جیسے سوارن کنگن کو کہتے ہیں، جمع اسورتن، اور اسورتن کی جمع اساورو، تو یہ کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، تو گویا کہ دوسری مرتبہ جمع لائی جا چکی، لیکن یہاں پر حقیقت میں جمع لائی گئی ہے۔ پہلی جمع کیا ہے؟ اسورتن، دوسری جمع اساور،
اور کسی میں حکمن دوسری مرتبہ جمع لائی جا چکی ہے، جیسے مساجدو، تو یہ اساویرو کے وزن پر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کی بھی دوبارہ جمع لائی جا چکی ہے، یہی بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اما الجمع، بہرحال جمع، فشرطه ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اس کی شرط یہ ہے غیر منصرف بننے کی، منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ اور منتہی الجموع کا وزن کیا ہے؟ منتہی الجموع کیا ہے؟ وہو ان یکون بعد الف الجمع حرفان، اور وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جو متحرک ہوں، کمساجد، جیسے مساجد، یہاں پر الف کے بعد دو حرف متحرک ہیں۔ او حرف مشدد، یہ ایک حرف مشدد ہو، مثل دواب، جیسے دواب، یہاں بھی کیا ہے؟ الف کے بعد ایک حرف مشدد ہے، تو یہ بھی کیا جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔ او ثلاثۃ احرف اوسطها ساکن، یا تین حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو۔ غیر قابل، اوپر جو آیا تھا اما الجمع فشرطه ان یکون، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہو منتہی الجموع کے وزن پر، اس حال میں کہ غیر قابل، غیر قابل حال بنے گا اس حال میں کہ وہ ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ اور ہا سے مراد کیا ہے؟ تا جو حالت وقف میں ہا بدل جاتی، اسی لیے ہا کہہ دیا، اصل میں وہ کیا لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں؟ تا، اور تا جو حالت وقف میں ہا بن جائے تو ہا سے اسے تعبیر کر دی۔ کم مصابیح، جیسے مصابیح، مصباح ان کی جمع ہے بہت سارے چراغ، فسیاقلۃ و فرازنۃ منصرف، لہذا سیاقلہ اور فرازنہ منصرف ہیں، لقبولہم الہاء، ان کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ وہو ایضا قائم مقام السببین، اور یہ جمع بھی دو سببوں قائم مقام ہے، کس کے؟ الجمعیت واللزومیہ، یعنی جمعیت اور لزوم جمعیت کے۔ اور لزوم جمعیت سے کیا مراد ہے؟ وامتناع ان یجمع مرۃ اخری جمع التکسیر، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع لائی جائے جمع تکسیر۔ فکأنہ جمع مرتین، گویا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع لائی جا چکی، اب اس کی جمع تکسیر نہیں لائی جا سکتی۔ اما الترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد کبعلبک فعبد اللہ منصرف ومعدی کرب غیر منصرف وشاب قرناها مبنی۔ اما الترکیب، بہرحال ترکیب، فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ بغیر اضافت و اسناد کے علم ہو، کبعلبک، جیسے بعلبک، ملک شام کے ایک شہر کا نام۔ فعبد اللہ منصرف ومعدی کرب غیر منصرف، پس عبداللہ منصرف ہے اور معدی کرب غیر منصرف ہے۔ اور شاب قرناہا، وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا مبنی ہے۔ شاب قرناہا، اس عورت کے دو گیسو سفید ہوئے۔ اما الترکیب، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسباب منع صرف، یعنی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 7ویں سبب ترکیب کو بیان فرما رہے ہیں۔ ترکیب کے لغوی معنی جوڑنے کے ہیں، اور اصطلاح میں یہاں ترکیب سے مراد 2 کلموں یا 2 کلموں سے زیادہ کو ملا کر ایک کر دیا جائے، اس طرح کہ دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو اور دونوں جز میں سے کوئی جز حرف نہ ہو، جیسے بعلبکو، یہاں پر 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ بال الگ کلمہ ہے، بکو الگ کلمہ ہے۔ بال کے معنی بت، اور بکو یہ بادشاہ کا نام ہے جس نے وہ شہر بسایا تھا، پھر ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور شہر کا نام رکھ دیا گیا، اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف بھی نہیں ہے، نہ بال حرف ہے اور نہ بکو، بلکہ دونوں اسم تھے، ایک بت کا نام تھا اور ایک بادشاہ کا نام تھا۔ تو یہاں پر ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے،
مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اسنادی یہاں مراد نہیں ہے۔ اور اگر کلمہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دو جز تو پائے جا رہے ہیں لیکن ایک جز حرف ہے تو پھر وہ اس تعریف کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ النجم، نجم کے معنی ستارہ، النجم الف لام اس پر داخل کیا تو یہاں بھی دو جز ہیں، ان کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، لیکن ایک جز کس پر مشتمل ہے؟ حرف پر، الف لام حرف ہے۔ اسی طرح کوفیون، یہاں کوفہ یہ نام ہے اور اس کے آخر میں یا نسبتی لگائی گئی ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، لیکن یا نسبتی کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو ترکیب سے مراد یہ ہے کہ دونوں کلموں کو ملا کر جب ایک کیا جا رہا ہے تو دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو یا دونوں جزوں میں سے کوئی جز کسی حرف پر مشتمل نہ ہو۔ یہ غیر منصرف کیسے بنے گا؟ اس کے غیر منصرف بننے کی شرط کیا ہے؟ تو ترکیب کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وجودی ہے کہ وہ علم ہو، اور دوسری شرط آدمی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو۔ مرکب اضافی میں ایک اسم کی دوسرے کی طرف اضافت کی جاتی ہے، نسبت کی جاتی ہے، اور مرکب اسنادی میں اس میں بھی ایک کی دوسرے کی طرف اسناد کی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے میں جو مرکب اضافی ہے اس کے اندر جس جز کی دوسرے کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے، اس پر جر آتا ہے، اور اردو میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے۔ مرکب اسنادی میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، تو یہ مرکب اسنادی ہے۔ یہاں کھڑے ہونے کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ اب دیکھو بعل بکو، یہ غیر منصرف رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب ہے، اور ترکیب کے غیر منصرف بننے کی دونوں شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ علم ہو، علم ہونا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو، تو یہ مرکب اضافی بھی نہیں ہے اور مرکب اسنادی بھی نہیں ہے۔ یہ شرط کیوں لگائی؟ علم ہونے کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ ترکیب جو ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہوتی ہے، کیونکہ دو کلموں کو ملا کر ایک کیا جاتا ہے تو کبھی وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، تو عالمیت کی شرط لگا دی کہ اس میں کوئی اب تبدیلی نہ ہو سکے۔ اسی طرح مرکب اضافی نہ ہونے اور مرکب اسنادی نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اگر مرکب اضافی ہوگا تو اضافت مضاف کو، یعنی جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے، جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے اضافت۔ تو یہ پھر غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکتی ہے جب وہ منصرف بنانے والی ہے؟ وہ تو غیر منصرف کو منصرف بنانے والی ہے، تو وہ خود غیر منصرف کا سبب کیسے بن جائے گی؟ اور مرکب اسنادی یہ مبنی ہوتی ہے، اور مبنی ہونا یہ معرب ہونے کے مخالف ہے، معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں آپس میں تضاد ہے، اور غیر منصرف ہونا یہ معرب کی قسم ہے نہ کہ مبنی کی۔
فعبد اللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ میں ترکیب بھی پائی جا رہی ہے، علمیت ہونا بھی پایا جا رہا ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مرکب اضافی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے۔ ماضی کرب غیر منصرف، ماضی کرب غیر منصرف ہے، اس لیے کہ ترکیب ہے اور ترکیب کی دونوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، علم بھی ہے، ایک شخص کا نام ہے، اور دوسری شرط مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہونا وہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے۔ شاب قرناہا، اس کا تعلق مرکب اسنادی سے، اس عورت کے دو گیسو سفید ہوئے، اس کو کسی کا نام رکھ دیا گیا، اس عورت کا نام رکھ دیا گیا جس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو یہاں ترکیب بھی پائی جا رہی ہے اور ترکیب کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی پایا جا رہا ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو، لیکن یہ مرکب اسنادی ہے۔ یہاں بوڑھے ہونے کی اسناد کس کی طرف کی گئی ہے؟ سفید ہونے کی اسناد کس کی طرف کی گئی ہے؟ اس کے گیسوں کی طرف۔ اور مرکب اسنادی مبنی ہوتا ہے، اور غیر منصرف ہونا کس کی قسم ہے؟ معرب کی، نہ کہ مبنی کی۔ ترکیب کسے کہیں گے؟ دو کلموں کو ملا کر اس طرح ایک کرنا کہ دوسرا کلمہ حرف کو شامل نہ ہو، اور نہ ہی دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف پر مشتمل ہو، جیسے بال بکو۔ اس کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک علم ہو، نمبر دو مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو۔ جیسے بال بکو، اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، غیر منصرف رہے گا۔ اسی طرح ماضی کربو، اس میں بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، علم ہونا بھی اور مرکب اضافی اور اسنادی نہ ہونا، یہ بھی غیر منصرف رہے گا۔ یہ شرط لگائی تھی کہ مرکب اضافی نہ ہو، اس کی مثال فعبد اللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے، اس لیے کہ ترکیب تو ہے اور ترکیب کی جو پہلی شرط ہے علم وہ بھی اس میں پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط میں یہ کہا گیا تھا کہ مرکب اضافی نہ ہو، حالانکہ مرکب اضافی ہے۔ شاب قرناہا، یہ مبنی ہے، یہ بھی غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہوگا۔ یہ ترکیب بھی ہے اور اس کے اندر علم ہونا بھی پایا جا رہا ہے جب اس عورت کا نام رکھ دیا گیا، لیکن دوسری شرط کہ مرکب اسنادی نہ ہو وہ نہیں پایا جا رہا بلکہ مرکب اسنادی ہے۔ دیکھو امت ترکیب، بہرحال ترکیب فشرط ہو ان یکون عالما، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، کبال بک کا، جیسے بالبک ہو ایک شہر کا نام، فعبد اللہ منصرف، بس عبداللہ منصرف ہے، وہ ماضی کرب غیر منصرف، اور ماضی کرب ایک شخص کا نام غیر منصرف ہے، وہ شاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا مبنی ہے، شاب قرناہا اس عورت کے دو گیسو سفید ہوئے۔ ترکیب دیکھو امت ترکیب، اما یہ حرف تفصیل ہے، الترکیب مبتدا، اور مبتدا بھی کیسا؟ متضمن معنی شرط، یہ شرط کے معنی میں ہے یہاں پہ۔ فشرطہ فا جزائیہ، فشرطہ ان یکون، شرطہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، شرطہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ان مصدریہ، یکون فعل ناقص، کتاب میں دیکھو یکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علمن موصوف، علمن موصوف، بلا اضافت با حرف جر، لا غیر کے معنی میں ہے، مضاف، اضافت مضاف الیہ، اور واو حرف عطف لا زائدہ اسناد معطوف، اضافت معطوف علیہ اور اسناد معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر لا جو غیر
کے معنی میں اس کا مرکب اس سے مضاف الیہ ہے، لا جو غیر کے معنی میں ہے، تو غیر مضاف اور اضافہ اور اسناد معطوف معطوف علیہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوں گے کائنن کے، اور وہ پھر صفت بنے گی علمن کی، موصوف صفت سے مل کر خبر ہوں گے یکون فعل ناقص کے، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر شرطہ مبتدا کے، شرطہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر پھر یہ دوبارہ خبر بنے گی متضمن معنی جزا، پھر مبتدا متضمن معنی شرط، خبر متضمن معنی جزا، ایک دوسرے سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ عبداللہ منصرف، کبعلبک، کاف جار بعلبک مجرور جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یکون کے۔ عبداللہ مبتدا مرکب اضافی ہو کر، منصرف خبر، معدی کربو مبتدا، غیر منصرف مرکب اضافی ہو کر خبر، شاب قرناہا پورا جملہ مبتدا، مبنی۔ اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية، وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران، فندمان منصرف لوجود ندمانة۔ اما الالف والنون الزائدتان، بہرحال الف اور نون زائدتان، ان کانتا فی اسم اگر وہ دونوں اسم کے اندر ہوں، فشرطہ ان یکون علما تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کعمران و عثمان جیسے عمران اور عثمان دونوں نام ہیں، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت، پس سعدان اسم نبت گھاس کا نام، بوٹی جڑی بوٹی، فسعدان اسم نبت منصرف تو سعدان جو ایک گھاس کا نام ہے منصرف ہے علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَن لَا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، اور اگر الف نون زائدتان صفت کے اندر ہوں تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، کا سکرانہ جیسے سکران مدہوش، فندمان منصرف لوجود ندمانت لہذا ندمان منصرف ہے ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے، ندمان بمعنی ندیم ساتھی جو شراب ساتھ میں بیٹھ کر پیتا ہے۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 8ویں سبب کو بیان فرما رہے ہیں۔ 8واں سبب الف اور نون زائدتان ہے۔ الف اور نون زائدتان یہاں پر اس کی 2 قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ الف اور نون زائدتان یا تو اسم ذات کے آخر میں ہو یا اسم صفت کے آخر میں ہو۔ اسم ذات سے مراد ایسا اسم جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس کے اندر اس کی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے عثمان، عمران، یہ اسم ذات ہیں اور ان کے آخر میں الف نون زائدتان ہے۔ اسم ذات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہے ہیں جس میں اس کی صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری قسم الف نون زائدتان کی اسم صفت ہے کہ وہ اسم صفت کے آخر میں ہو۔ اسم صفت جو ایسی ذات پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں اس کی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے سکران، سکران کے آخر میں الف نون زائدتان ہے اور یہ ایسا اسم ہے جس کے اندر اس کی صفت کا لحاظ کیا گیا ہے۔
یعنی مدہوش ہونا، بے ہوش ہونا، نشے میں ہونا۔ الف نون زائدتان، یہ ان کو زائد اس لیے کہا جا رہا ہے، الف اور نون زائدتان، یہ زائد اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جو مادے کے حروف ہوتے ہیں یہ ان سے زائد ہوتے ہیں، فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ ان سے زائد ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے سکران، تو سین کاف را یہ مادہ ہے اور الف اور نون وہ زائد ہیں۔ اسی طرح ندمان، اس میں نون دال میم یہ مادے کے حروف ہیں اور الف نون زائد ہیں۔ اسی طرح عمران، عین میم را یہ مادے کے حروف ہیں اور الف نون زائد ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے الف نون زائدتان۔ تو الف نون زائدتان کی دو قسمیں آپ کے سامنے آئی، اس میں ذات کے آخر میں ہوں یا اس میں صفت کے آخر میں ہوں۔ اس کے غیر منصرف بننے کی شرط کیا ہے؟ اگر پہلی قسم ہے تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اگر الف نون زائدتان اس میں ذات کے آخر میں ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکون علما، کہ الف نون زائدتان اگر اسم میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ تو یہ کون سی قسم بیان کی جا رہی ہے؟ پہلی قسم، اس میں ذات کے آخر میں اگر ہو، جیسے عمران عثمان، تو یہ اس میں ذات ہیں، ان کے اندر صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، لہذا عمران اور عثمان غیر منصرف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف نون زائدتان ان کے اندر ہے اور یہ اس میں ذات ہیں، اس میں ذات ہیں، اور اس میں ذات اگر ہو الف نون زائدتان تو پھر اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ عالم ہو، اور ان کے اندر عالم ہونا پایا جا رہا ہے، اس لیے غیر منصرف ہیں۔ فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت، سعدان جو ایک گھاس کا نام ہے یہ منصرف ہے علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ۔ سعدان الف نون زائدتان ہے، الف نون زائدتان ہے، لیکن الف نون زائدتان یہ بھی اس میں ذات کے آخر میں ہے۔ سعدان سے ایک متعین گھاس مراد ہے، یعنی علم ہے، اور اس کے آخر میں الف نون نہیں۔ سعدان اس میں ذات ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک گھاس کا نام ہے، یہ ایک گھاس کا نام ہے۔ تو جب یہ اس میں ذات ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کیا شرط ہے؟ اس میں ذات کے آخر میں اگر الف نون زائدتان ہو تو غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ علم ہو۔ سعدان الف نون زائدتان ہے، اس میں ذات کے آخر میں الف نون زائد ہے، لیکن علم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے سعدان کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی قسم کے متعلق باتیں ہوئی۔ پہلی قسم سے مراد اگر الف نون زائد ہو کس کے آخر میں؟ اس میں ذات کے آخر میں۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ كَسَكْرَانَ، اور اگر الف نون زائدتان صفت کے اندر ہوں یعنی اس میں صفت کے آخر میں ہو، ایسا اسم جو کس ذات پہ دلالت کرے اور اس میں اس کی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، تو اب اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ جیسے سکران الف نون زائدتان ہے، اس میں صفت کے اندر ہے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صفت کے آخر میں اگر الف نون زائدتان ہو تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث
فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکران کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی بلکہ سکرا آتی ہے. تو جب اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی لہذا غیر منصرف بننے کی شرط پائی گئی، سکران غیر منصرف ہوگا. اس کے برخلاف ندمان منصرف لوجود ندمانتی، ندمان یہ بھی غیر منصرف ہے، اور ندمان یہ بھی الف نون زائدتان ہے. اس میں صفت کے آخر میں الف نون زائد ہے، اور اس میں صفت میں اگر الف نون زائد ہوں تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو. لیکن ندمان کی مؤنث ندمانتن آتی ہے فعلانتن کے وزن پر، لہذا غیر منصرف بننے کی شرط نہیں پائی گئی، ندمان منصرف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے. شرط یہ تھی کہ اگر اس میں صفت میں الف نون زائد ہوں تو پھر اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، تب جا کر وہ غیر منصرف ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ندمان کی مؤنث ندمانتن آتی ہے فعلانتن کے وزن پر، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا. دونوں قسمیں سمجھ میں آئی؟ الف نون زائدتان اگر اسم ذات کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عمران عثمان. اور اگر الف نون زائد اس میں صفت میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی لہذا یہ غیر منصرف ہے. تو یہ تو مثالیں ہوئی غیر منصرف ہونے کی. اب پہلی قسم اسم ذات ہو، اس کے آخر میں الف نون زائد ہو، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ علم ہونا. اب ایسی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو منصرف ہوگی، جس میں یہ شرط نہیں پائی جائے گی، جیسے سعدان اسم ذات ہے، اس کے آخر میں الف نون زائد ہے، اس کے لیے شرط کیا تھی غیر منصرف بننے کی؟ علم ہو، لیکن اس میں علم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے لہذا سعدان منصرف ہوگا. ایسے دوسرے کچھ اس میں صفت، اس کے آخر میں الف نون زائد ہو، غیر منصرف بننے کی شرط کیا ہے؟ فعلانتن کے وزن پر اس کی مؤنث نہ آتی ہو. لیکن ندمان اس میں صفت ہے، آخر میں الف نون زائد ہے، لیکن اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر ندمانتن آتی ہے لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف رہے گا. تو ایک مثال تو دی ہے غیر منصرف ہونے کی اور ایک منصرف ہونے کی. جو غیر منصرف ہے اس میں شرط پائی جا رہی ہے، جو منصرف ہے اس میں شرط نہیں پائی جا رہی ہے. اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان. بہرحال الف نون زائدتان اگر وہ دونوں اسم کے اندر ہوں تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جیسے عمران اور عثمان. فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العالمیت، پس سعدان جو ایک گھاس کا نام ہے منصرف ہے علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ اور اگر الف نون زائدتان یہ صفت کے اندر ہوں، فشرطه أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ كَسَكْرَانَ، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکران مدہوش. فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، چنانچہ ندمان بمعنی ہمنشی منصرف ہے ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی فعلانتن کے وزن پر اس کی مؤنث ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے. اما الالف والنون الزائدتان، ترکیب کیسے ہوگی؟ بار بار یہی ترکیب آ رہی ہے. اما حرف تفصیل الالف والنون معطوف علی معطوف، الف معطوف علی واو عاطف نون معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر موصوف. الزائدتانی صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، متضمن معنی شرط. ان کانتا ان حرف شرط، ان حرف شرط. کانتا فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم. فی اسمن جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کانتا کے. لگاؤ جب تک چستی میں نہ آ جائے، صحیح سے نہ بیٹھے، لگاتے رہو.
ان کانتا، ان حرف شرط کانتا فعل ناقص فی اسم جار مجرور سے مل کر متعلق کانتا کے. ان کانتا، ان حرف شرط کانتا فعل ناقص فی اسم جار مجرور سے مل کر متعلق کس کے؟ کانتا کے. یہ ہو جائے گا شرط. فشرطہ فا جزائیہ، شرطہ مبتدا، ان یکون ان مصدریہ، یکون فعل ناقص ضمیر اسم، علمن یہ اس کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر، شرطہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جزا بنا ان کانتا فی اسم شرط کی. پھر شرط جزا سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر خبر بنے گا، خبر متضمن معنی جزا. سعدان اسم نبت منصرف، سعدان موصوف، اسم نبت مرکب اضافی ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، منصرف خبر، لعدم العالمیت مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جر لام ہے، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منصرف کے. وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ یہ شرط بنے گا. فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ كَسَكْرَانَ یہ جزا بنے گی. فَنَدْمَانٌ مُنْصَرِفٌ، ندمان مبتدا، منصرف لوجود ندمانۃ، لوجود ندمانۃ، وجود مضاف، ندمانۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر منصرف کے متعلق، منصرف اپنے متعلق سے مل کر خبر ندمان کی. اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب، وان لم يختص به فيجب ان يكون في اوله احدى حروف المضارعه ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. اما وزن الفعل بہرحال وزن فعل، فشرطه ان يختص بالفعل تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو. ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل، اور وہ اسم کے اندر نہ پایا جاتا ہو مگر فعل سے منقول ہو کر. کشمرا جیسے شمرا ایک گھوڑے کا نام، حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام، وضربا یہ بھی ایک مرد کا نام. وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو. وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ، اور اس کے اوپر ہا داخل نہ ہوتا ہو. کاحمد و یشکر و تغلب جیسے احمد، یشکر، تغلب، و نرجس اور نرجس. فیعمل منصرف لقبولها الہاء، لہذا یعمل منصرف ہے اس کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے. کقولہم ناقۃ یعملۃ جیسے عربوں کا قول ناقۃ یعملۃ بوجھ اٹھانے والی اونٹنی. اما وزن الفعل فشرطہ، مصنف علیہ الرحمہ غیر منصرف کے نو اسباب میں سے آخری سبب، نوے سبب کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. نواں سبب وزن فعل ہے. وزن فعل کا مطلب ہے کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا. اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، فعل ہی کے اندر پایا جاتا ہو. اگر اسم کے اندر وہ پایا جا رہا ہے تو پھر وہ فعل سے منقول ہو کر آیا ہو، فعل سے منقول ہو کر آیا ہو. اصل میں وہ فعل کے ساتھ خاص تھا لیکن اب اس میں استعمال ہونے لگا ہو. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو. جیسے شمرا اور ضربا. شمرا باب تفعیل سے ماضی معروف کا صیغہ ہے. شمرا کے معنی اس نے دامن سمیٹا، فعل کے اندر اس کے معنی. لیکن چونکہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں آیا ہے تو پھر اس
یہ ایک عمدہ گھوڑے کا نام ہو گیا۔ ضربہ ماضی مجہول ہے، ثلاثی مجرد سے جو ماضی مجہول ہو، تو ضربہ مارا گیا اس کو، فعل کے معنی یہ ہے، لیکن یہ اسم میں منقول ہو کر آیا ہے تو یہ کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا۔ تو شمرا اور ضربہ یہ غیر منصرف ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وزن فعل ہے، اور وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، لہذا شمرا اور ضربہ کا وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اس میں پایا جا رہا ہے تو فعل سے منقول ہو کر آیا ہے۔ شمرا اور ضربہ غیر منصرف ہوں گے، تو پہلی شرط تو یہ ہوئی۔ اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فعل میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو۔ حروف مضارع 4 ہیں: اتینا، الف، تا یا نون، تو ان چاروں میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسی تا کو قبول نہ کرتا ہو، اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہو۔ تو اگر یہ صورت پائی جا رہی ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں بھی پایا جاتا ہے، اور پھر علامات مضارع میں سے کوئی ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے، حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ تا بشکل ہا کو بھی قبول نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اس کی مثال احمد یشکر تغلب نرجس، دیکھو یہ چاروں حروف مضارع 4 ہیں، ان چاروں کی مثال دے دی۔ الف کی مثال، حمزہ کی مثال احمد، تو احمد فعل کا وزن ہے افعل احمد، لیکن یہ ایسا وزن ہے کہ یہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، بہت نام ہے اس وزن کے، لہذا یہ شرط لگا دی گئی کہ حروف مضارع میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو اور وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے احمد کے آخر میں ایسی تا بھی نہیں ہے جو ہا سے بدل جائے۔ یشکرو یہ بھی وزن فعل ہے لیکن یہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا شرط لگا دی گئی کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو، تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے یا یشکرو، اور تغلب اس میں تا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں کس کے نام ہیں؟ تینوں آدمیوں کے نام ہیں۔ اور نرجس یہ اسم میں آنے سے پہلے اور نرجس بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل کا وزن ہے اور اس میں ایسا وزن ہے کہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے حروف مضارع میں سے نون پایا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ بات نہ ہو، یعنی جو یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے آخر میں ہا داخل نہ ہو، اگر یہ شرط نہ پائی جا رہی ہو، ایسا لفظ ہو کہ اس کے آخر میں ہا داخل ہو، تو وزن فعل بھی ہے اور جو حروف مضارع ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک اس کے اندر پایا جا رہا ہے لیکن وہ ہا کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ایسی تا آ جاتی ہے جو حالت وقت میں ہا بن جاتی ہے، تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے یعملو، تو یہ مضارع یہ وزن فعل ہے اور حروف مضارع میں سے اس کے شروع میں یا لگا ہوا ہے، لہذا اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ غیر منصرف، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ یہ ہا کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ایسی تا آ جاتی ہے جو
حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ عرب لوگ بولتے ہیں ناقۃ یعملۃ، تو دیکھو یعملو تھا، یعملۃ کے آخر میں تا آ گئی اور وہ ہا سے بدل جائے گی یعملہ، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، بہرحال وزن فعل تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، اور وہ اسم کے اندر نہ پایا جاتا ہو مگر فعل سے منقول ہو کر، تو شمرہ و ضربہ، جیسے شمرہ ایک گھوڑے کا نام، عمدہ گھوڑے کا نام، و ضربہ یہ بھی کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تب ہے۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو، وَلَا يَدْخُلُهُ الْحَاءُ، اور اس پر ہا داخل نہ ہوتا ہو، فَأَحْمَدَ وَيَشْكُرَ وَتَغْلِبَ وَنَرْجِسَ، جیسے احمد، یشکر، تغلب، نرجس۔ فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، پس یعمل منصرف ہے، لقبولہ الہاء، اس کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، فقولہم، جیسے عربوں کا قول، ناقۃ یعملۃ، بوجھ اٹھانے والی اونٹنی۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ اما وزن الفعل، اما حرف تفصیل، وزن الفعل مبتدا شرط کے معنی میں ہے، فشرطہ فا جزائیہ، شرطہ مبتدا، ان یختص ان مصدریہ، یختص فعل مجہول، بالفعل اس کے متعلق، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، خبر مبتدا خبر سے مل کر، شرط مبتدا خبر سے مل کر جزا جو خبر کے معنی میں ہے، تو وزن الفعلی یہ مبتدا تھا جو شرط کے معنی میں ہے، اور شرط ہوا یختص بالفعل یہ خبر ہے جو جزا کے معنی۔ ولا یوجد، لا یوجد فعل فی الاسم اس کے متعلق، الا حرف استثناء، منقولا یہ حال بنے گا، یوجدو کی ضمیر کے اندر یوجدو کی ضمیر جو نائب فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، اور منقولا حال، عن الفعل یہ منقولا سے متعلق ہوگا، کشمرہ یہ یوجدو سے متعلق ہوگا، ضربہ شمرہ معطوف علیہ و عاطفہ ضربہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یوجدو کے متعلق ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، ان شرطیہ، لم یختص بِهِ فعل نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شرط، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ یہ بنے گا جزا۔